آج کے اخبار کے ساتھ میں رانا عادل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، لیکن آج بھی ہم کچھ سلیکٹڈ خبریں جو ہیں جو لیڈنگ سٹوری چنندہ ہیں ان پہ بات کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے کشمیر پہ بات ہوگی، کشمیر کی حالیہ صورتحال زیر بحث آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو شجرکاری مہم کا آغاز ہوا ہے اسی حوالے سے بات چیت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی حالیہ صورتحال بھی پروگرام کا حصہ ہوگی۔ میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی جانب۔ سب سے پہلے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں تجزیہ کار محترم جناب گل اخلاق حسین ایڈوکیٹ صاحب، سابق مشیر وزیر اعظم AJK ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ، مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی، اور ساتھ ہی میں گل اخلاق صاحب اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ آن لائن بھی اس وقت مہمان موجود ہیں تجزیہ کار محترم جناب عدنان عادل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عدنان صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو کا حصہ ہیں، تھینکس الاٹ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب اور خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے گل اخلاق صاحب کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں زندگی اور موت دونوں ہی مشکل ہو گئے، اور بھارتی فورسز کے مظالم سہتے مظلوم کشمیری عزم و ہمت کی ایک مثال بن گئے ہیں، اور یہ بڑا اچھا خاصا دورانیہ ہو گیا۔ ایک تو وہ دورانیہ جو تسلسل چلا آ رہا تھا 70-72 سالوں کا، اور اس کے بعد پھر وہ جو خصوصی حیثیت تبدیل کر دی گئی جس کے لیے یوم استحصال بھی منایا گیا، اور دوہرا لاک ڈاؤن۔ یعنی کیسے دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ان باسیوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب دیکھیں، جس طرح ہم گزشتہ پروگراموں میں بھی یہ چیز ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ بلکہ اگر 70 سالنگ ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی چلے جائیں، جو مہاراجہ کا دور تھا ہری سنگھ گلاب سنگھ، اس دور میں بھی ڈوگرا راج میں بھی ان بیچاروں نے جو ہے وہ صرف قربانیاں ہی دی ہیں اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ گزشتہ کئی دہائیوں بلکہ ایک صدی سے اوپر ہو گیا ان کو، وہ بیچارے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ڈوگرا راج کے ظلم و ستم سہے، پھر جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی، تقسیم ہند ہوئی، جب اس میں بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، تو وہ 70 سال سے ایک لگاتار جو ہے وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ لیکن پھر جب یہ اب انڈیا کے اندر مودی صاحب جو جب پرائم منسٹر بنے، تو اس کے بعد تو جو ظلم اور جو بربریت کشمیریوں پر ڈھائی گئی، اس کی مثال کسی بھی انسانی تاریخ میں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور دیکھ رہے ہیں جب یہ 35A ختم کیا گیا، 370A ختم کیا گیا انڈین آئین کے اندر سے، اس کے بعد ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہاں پر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور وہ بیچارے اب وہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ نہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیزیں ہیں، نہ لوگوں کے لیے ادویات ہیں، اسپتال بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، اور پھر اوپر سے جو ستم ظریفی یہ ہے کہ کورونا کا وہ بھی وہاں پر مسئلہ ہو گیا، کیونکہ یہ ساری، اور میڈیا کو بھی الاؤ نہیں ہے، میڈیا وہاں پر بند ہے، نیٹ سروس جو ہے وہ بھی سارا نیٹ وادی کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور پورا جو ہے کرفیو لگایا ہوا ہے۔ اور دنیا کی محل میں ایسی کوئی مثال نہیں ہوگی کہ کسی ریاست کے اندر ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر آپ نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے اور جو ہے وہ کرفیو نافذ کیا ہوا ہے۔ وہ بیچارے جو کشمیری جو ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عظمت کو، ان کی ہمت کو لاکھوں سلام، کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سب ظلم اور بربریت برداشت کی، لیکن آج بھی ان کے جذبہ حریت میں وہ کمی نہیں آئی۔ بالکل ایسے، لیکن پاکستان کا بھی تو اپنا ایک کردار ہے نا ان کے لیے۔ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ ان کو سیاسی طور پر سپورٹ کیا ہے۔ اب جو جس طرح موجودہ حکومت آئی ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب بنے تو انہوں نے اپنے آپ کو کشمیریوں کا سفیر بھی کہا، اور ابھی جو ریسنٹلی کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے نقشے میں کشمیر کو شامل کیا گیا ہے، اور اس میں کے ساتھ ساتھ جو جونا گڑھ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، عام لوگوں کو اس چیز کی شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جونا گڑھ کو اس میں کیوں شامل کیا گیا ہے۔ اگر ہم 47 میں چلے جائیں تو جب برٹش گورنمنٹ نے یہاں سے جب نکلنے کا فیصلہ کیا، اور وہاں پر یہ اختیارات دیا گیا تھا کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ ان کے جو حکمران ہیں ان کی مرضی ہوگی کہ وہ یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، الگ کرنا چاہتے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ۔ اب جو کشمیر اور جونا گڑھ میں ایک جو چیز مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ اب جو جیسا کشمیر کے اندر اکثریت جو 80% مسلم تھی لیکن حکمران ہندو تھا، جونا گڑھ کے اندر اس 80% ہندو تھے لیکن جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا۔ صحیح۔ اب وہاں پر جو حکمران مسلمان تھا اس نے جونا گڑھ کے مہاراجہ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور اس وقت الحاق کیا جب وہ فل فلیج وہاں پر اقتدار میں تھا، مہاراجہ تھا، ابھی تک وہاں پر انڈیا کا قبضہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں چلے جاتے ہیں تو مہاراجہ نے اس وقت انڈیا کے ساتھ لا کیا جب وہ وہاں سے جلا وطن ہو چکا تھا، کشمیر سے نکل کے وہ ممبئی بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر بیٹھ کر اور نیو دہلی میں بیٹھ کر اس نے وہ علاقی تسلیم کیا۔
اب اگر اس کو جناح کارڈ کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پیغام دینا تھا کہ آپ کا یہاں پر دورہ میں آ رہا ہے، انڈیا وہاں پر کہتا ہے جی ہم وہاں پر استصواب رائی کا بھی رمانوں نے شاید تھا جی کہ وہ ہندو آبادی ہے، ہندو اکثریت ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگی. لیکن جب کشمیر کی باری آتی ہے تو اب وہاں پر 80% مسلمان ہیں، تو وہ کیوں جو آپ کو وہ اصول ہے وہ یہاں پر کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ صحیح. گل اخلاق صاحب میرے ساتھ اس وقت عدنان عادل صاحب موجود ہیں. عدنان عادل صاحب کی جانب جاتے ہیں. عدنان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کشمیر کی صورتحال حالیہ، اور واقعی وہ جو مظالم کی ایک فہرست ہے جس کا بار بار ہم بیان تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ مظالم جو سہ رہے ہیں وہ وہی جانتے ہیں کہ کیا گزر رہی ہے ان پہ، اور ایک طویل دورانیے کا لاک ڈاؤن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم استحصال ہم نے منایا. تو کشمیریوں کی حالت کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں کشمیریوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک بالکل تنہا ہے کشمیری، عالمی برادری ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. پاکستان اور ترکی کے علاوہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑا. صرف پاکستان نے ان کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی مدد کی ہے یا ترکی نے کی ہے. اس کے علاوہ کوئی ملک جو ہے وہ اقوام متحدہ میں یا عالمی فورم میں کہیں پہ بھی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ملک. ہاں البتہ چین نے ان کی مدد کی ہے. چین کی وجہ سے 4 مرتبہ سیکیورٹی کونسل کا ایک سال میں اجلاس ہو چکا ہے جس میں کشمیر ڈسکس کیا گیا، جو کہ ہندوستان کے بیانیے کی ایک طرح سے شکست ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی ایشو نہیں ہے، یہ 2 طرفہ معاملہ ہے ہمارا. تو اب ایسی صورتحال میں آپ دیکھیے کہ جب سے یہ انہوں نے ختم کیا ان کا خصوصی اسٹیٹس، اور وہاں پہ مزاحمت کی تحریک جو ہے وہ تیز ہوئی، اور وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں زیادہ ہوئیں، تو پوری دنیا میں ایک وہ لہر تو چلی ہے. سول سوسائٹی جو ہے، میڈیا، دانشور اور عوام کی جو رائے عامہ ہے وہ تو کشمیر کو سپورٹ کر رہی ہے. کبھی دنیا میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا ماضی قریب میں کبھی اتنی دنیا میں ڈسکس ہوا ہو کشمیر، اور اس کے حق میں اتنی آوازیں پریس میں اٹھی ہوں، میڈیا میں اٹھی ہوں، اور جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں، انہوں نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے ایسے آواز اٹھائی ہو جیسے وہ اب اٹھا رہے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ حکومتیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، کیونکہ حکومتوں کے مفادات ہیں. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، اربوں ڈالر کی تجارت ہے، اور ان کے معاشی مفادات وابستہ ہیں، تصویراتی اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں. تو اس وجہ سے وہ حکومتیں جو ہیں دنیا کی اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کشمیریوں کے ایک جائز اور منصفانہ حق خود ارادیت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک طویل جدوجہد ہے آزادی کی، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آزادی کی جدوجہد طویل ہو جاتی ہے. پاکستان نے تو ان کی صرف سیاسی اخلاقی مدد ہی نہیں کی، بلکہ 3 جنگیں بھی کی ان کی خاطر، 48 میں، 65 میں، اور پھر کارگل کی جنگ، اور ابھی بالا کوٹ میں ہلکی سی جھڑپ بھی ہو گئی بالا کوٹ کی وجہ سے. تو ہم نے تو کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے اور عالمی سطح پہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہت قربانیاں پاکستان نے دی ہیں. ہماری جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ جو کشمیری ہے، اور اس وجہ سے ہماری معاشی ترقی بھی متاثر ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہم ان کے پشت پہ کھڑے ہیں. اب جو یہ سیاسی نقشہ جاری کیا ہے حکومت نے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کشمیریوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ تنہا نہیں ہے اپنی جدوجہد میں. پاکستان ان کی پشت پہ کھڑا ہے. ہر طرح کی جو ہماری جتنا استطاعت ہے اس کے مطابق ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے، اور اس مسئلے کو یہ انٹرنیشنل سطح پہ ہائی لائٹ کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ ہندوستان جو ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ واقعی جس طرح پاکستان مدد بھی کر رہا ہے، اجاگر بھی کر رہا ہے اس سارے معاملے کو، لیکن ان کا جو جذبہ آزادی ہے، میں نے بولا نا کہ ایک واقعی بہت لمبی تفصیل اور فہرست ہے جس میں نسل کشی ہے، پیلٹ گنز کا استعمال ہے، بینائی سے محروم کرنا ہے، عصمت دری ہے، ویسے ریاستی دہشت گردی کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے جذبہ آزادی میں رتی برابر کمی نہیں آئی، بلکہ وہ جوش اور جذبہ بڑھا ہے. کشمیریوں کے نہتے کشمیریوں کے تمام ظلم سہتے ہوئے اس جذبے کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، ہم تو ان کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. ایک قوم ہے جو اپنے تشخص کے لیے لڑ رہی ہے، اپنے جداگانہ تشخص کے لیے، اپنے حق خود ارادیت کے لیے، جس کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم کیا. خود جواہر لال نہرو جو ہے اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گئے تھے. گاندھی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی خواہشات کے مطابق ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا.
جواہر لال نہرو نے یہ وعدہ کیا تھا. تو بھارت کا مکروہ چہرہ اور اس کے جھوٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. کشمیری جو ہیں وہ انہوں نے تو آزادی کی ایک تاریخ رقم کی ہے, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور اگر وہ اسی جذبے پہ ڈٹے رہے تو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ طاقت کے زور پہ تعبیر کسی قوم کو محکوم رکھا جا سکے. صحیح. گل اخلاق صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا اور اسی حوالے سے بات کروں گا کہ جس طرح ذکر کیا عدنان صاحب نے کہ چین کے کہنے پہ 4 بار تو سیکیورٹی کونسل نے بھی اجلاس بلایا, اور واقعی اب یہ معاملہ جو ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا اس دوران میں. تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی جو صورتحال تھی اس میں پاکستان سفارتی حوالے سے کتنا کامیاب رہا, کیا کیا کوششیں رہیں, اور وہ کوششیں کہاں پہ نظر آ رہی ہیں, اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود حل کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں نا صاحب, پاکستان نے تو ہمیشہ جو ہے وہ 70 سال سے جو ہے وہ کشمیریوں کی جنگ لڑ رہا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. اور بالخصوص جب سے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو صرف 2 ہی ادوار ہیں جہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ کشمیر کا بڑا ہائی لائٹ ہوا. ایک بھٹو صاحب کا دور, اور اس کے بعد ابھی اکرم عمران خان صاحب کا دور ہے. جس طرح پچھلے 1 سال سے اور بالخصوص جو پچھلے سال گزشتہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا, جنرل اسمبلی کا اجلاس میں جو خان صاحب نے جو اسپیچ کی وہاں پر, اور جس طریقے سے کشمیر کا ذکر انہوں نے کیا, حالانکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 5-7 سالوں میں اس طریقے سے کشمیر کا کیس نہیں پیش کیا گیا UN کے اندر جس طرح موجودہ حکومت اور بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے ہیں, اور ان کی جو گزشتہ سال کی تقریر اور وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور ابھی جو کچھ دن پہلے ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی اسٹیٹمنٹ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں جو سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی. اب OIC کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہی تھی, کیونکہ OIC کے اندر جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے. اور جو بقول اب ہمارے جو فارن منسٹر ہیں کہ ہم پچھلے 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے, OIC کا وزیر خارجہ کا اجلاس بلایا جائے, لیکن سعودی عرب اس طرف نہیں جا رہا تھا. اور ابھی بھی انہوں نے سعودی عرب کو بھی 2 ٹوک جو ہے وہ جواب موقع ہونا پیش کر دیا, پیغام اپنا دے دیا کہ بھائی اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر بتائیں, نہیں تو پھر ہم اگلے حل کی طرف جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بیسک تو اس کے پیچھے کشمیر قاضی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے تاکہ, لیکن جس طرح بھی عدنان صاحب نے بات کی, کیونکہ انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی عالمی منڈی بھی ہے, بہت بڑا تجارتی ہب بھی ہے, تو لوگوں کو جو ہے وہ اپنے تجارتی مفادات بھی ہیں, اس وجہ سے وہ ادھر فوکس نہیں کر رہے. لیکن جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اب جو حالات اگر مستقبل میں دیکھیں جو حالات بنتے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اب انڈیا کا رسوخ ایران سے کم کر دیا گیا, چابہار سے ان کو نکال دیا گیا, چائنا نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, تو نیپال کے ساتھ ان کی جو ہے وہ جھڑپ بھی ہوئی پچھلے دنوں. یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ اسی چیزوں کا تسلسل ہے. تو انشاءاللہ جس طرح اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورا یقین بھی ہے کہ ان جو کشمیریوں کی جو قربانیاں جو 70 سال سے وہ جو ظلم اور بربریت برداشت کر رہے ہیں, اب اس کا وہ بہت جلد جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آزادی کی سانس جو ہے. عدنان صاحب, یہ جو نقشہ بنایا ہے ہم نے, اور جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور گل اخلاق صاحب نے بھی ذکر کیا, نقشہ بھی تو لازم بات ہے سفارتی حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. جب تمام سفارت خانوں میں یہ نقشہ پٹ کیا جائے گا, لگایا جائے گا, اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ یا گوگل پہ جب آئے گا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نقشہ بڑا امپیکٹ چھوڑے گا؟ اور اس کے علاوہ سفارتی حوالے سے پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ کتنی رنگ لا رہی ہیں, میں یہ جاننا چاہوں گا. دیکھیے, یہ ایک ری افرم کیا ہے ہم نے اس بات کو اعادہ اور زور دیا ہے اس پہ ہم نے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو اس کو خصوصی حیثیت ختم کر کے یونین ٹیریٹری قرار دے دیا, اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے, متنازع علاقہ نہیں ہے. ہم نے یہ نقشہ جاری کر کے, سیاسی نقشہ جاری کر کے اس پہ لکھا ہے سبجیکٹ ٹو UN ریزولوشن, اس کا ڈسپیوٹ کا تصفیہ ہوگا. تو ہم بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ متنازع علاقہ ہے. تو ہم نے اس کی متنازع حیثیت کو ری افرم کرتے ہوئے انٹرنیشنلائز کیا ہے, بین الاقوامی معاملہ بنایا ہے. کیونکہ اب اگر بھارت جو ہے اس کو کنٹیسٹ کرے گا, اس کے خلاف بات کرے گا, دنیا میں عالمی فورمز پہ جائے گا, تو بھی انٹرنیشنلائز ہو جائے گا. جو بھارت کے اپنے موقف کے خلاف ہے وہ تو کہتا ہے اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھایا ہی نہ جائے. اب اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ کہے کہ نہیں یہ پاکستان کا حصہ نہیں, یہ تو ہمارا حصہ ہے. تو معاملہ تو انٹرنیشنلائز ہو گیا. بھارت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہم سے جنگ کرے, اور اس پوزیشن میں وہ ہے نہیں. چین کے ساتھ اس کا تنازع جو کہ حل ہونے کے قریب بھی آیا تو حل نہیں ہو سکا لداخ کے مسئلے پہ. اس نے غلطی یہ کی ہے کہ اب اس نے چین کو بھی اس معاملے میں انوالو کر لیا ہے, کیونکہ لداخ جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے بالکل تاریخی طور پہ. تو لداخ کے اوپر چین کا بھی کلیم ہے, وہاں ان کا بارڈر ڈسپیوٹڈ ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اقصائے چین جو کہ چین میں شامل ہے وہ بھی ہمارا ہے,
تو چین بھی اس تنازع میں شامل ہو گیا. تو اب ایک طرف چین ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے, اگر وہ دونوں سے جنگ شروع کرتے ہیں ان کا تو کچومر نکل جائے گا. تو بھارت نے جو یہ حرکت کی ہے ان کا خصوصی حیثیت ختم کر کے اس سے یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے جو بھارت کے روایتی موقف کے خلاف ہے. اور جب کوئی معاملہ بین الاقوامی تنازع کی صورت اختیار کر جائے تو اس میں بالآخر حل ہونا ہی ہوتا ہے اور بین الاقوامی برادری میں بیچ میں آنا ہی ہوتا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے پہ اپنی سفارتی کوششیں پروپیگنڈے کو تیز کریں. جو عرب ملک ہیں وہاں پہ ہمارے وہ ہونے چاہیے. دیکھیں ان کی حکومتیں تو ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی جیسا کہ آپ نے بھی ابھی کہا, لیکن جو عرب ملک ہیں یا سینٹرل ایشیا جو جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان کی زبان میں عربی فارسی جیسے سینٹرل ایشیا ایران میں بولی جاتی ہے ہندوستان کے مظالم پہ مبنی جو ویڈیوز ہیں اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, گاؤں خوشی کے نام پہ مندر بنایا جا رہا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں اس کو ان کی زبان میں وہاں پر سوشل میڈیا پہ پھیلائیں تاکہ وہاں کے عوام کا اتنا پریشر ہو کہ حکومتیں بھی دخل دینے پہ مجبور ہو. صحیح. عدنان صاحب نے بہت اچھی بات کی اور اسپیشلی انہوں نے ایک رخ آخر پہ دیا ہے کہ وہاں پہ جو سلوک کیا جا رہا ہے. تو ایک میرے پاس اور خبر ہے گل اخلاق صاحب, اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھارت میں 11 پاکستانی ہندو مہاجرین کی موت, لاشیں جودھ پور سے ملیں, خاندان کا ایک ہی فرد زندہ بچ سکا, 11 افراد کی موت کیسے ہوئی تاحال وجہ سامنے نہ آ سکی. اور یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے اور لاشیں یوں مل رہی ہیں اور پاکستانی وہ ہندو ہیں اور مہاجر ہیں وہاں پہ اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, یہ ساری کی ساری صورتحال, بلکہ کل ان کے ایوان میں بھی یہ بات ہوئی اور مودی صاحب کو بھی یہ کہا گیا اس کارروائی میں واضح طور پہ ان کی سرزنش کی کہ آپ ملک کو توڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ جو حالات ہیں وہاں پہ, اب تو ہندو مہاجرین وہ صرف پاکستانی ہیں لیکن وہ جو ہندوتوا سوچ ہے اس کی بھی نفی ہونا شروع ہو گئی اور ظلم و ستم یا اپنا ان کا نظریہ جو ہے RSS کا وہ سامنے آ رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو؟ دیکھیں صاحب, جب سے جو نریندر مودی جو ہے وہ پاور میں آیا ہے انڈیا کے اندر, تو وہ دیکھیں RSS ہو گئی, BJP ہوگی, ان کا تو مین مقصد ہی جو ہے وہ مسلم دشمنی پر تھا. جو اس پارٹی کی بنیاد ہی مسلم دشمنی پر رکھی گئی. پھر جب یہ مودی صاحب آئے ہیں تو پھر وہ الیکشن بھی جیتے ہیں تو وہ اسی پاکستان دشمنی کی بنا پر انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی, ایک ماحول بنایا ملک کے اندر کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے, تہس نہس کر دیں گے, اسی بنا پر وہ الیکشن میں جیت کر آگے آ گیا ہے. اب جو ہے وہ ہندو مودی کی جو سوچ ہے وہ سوچ ہی جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہے. اب پاکستان سے چاہے وہ کوئی مسلمان جائے, کوئی ہندو جائے, کوئی سکھ جائے, تاکہ کبوتر اور غبارہ بھی جائے تو وہ ان کو قابل برداشت نہیں ہے. اب دیکھیں اب جو 11 ہندو جو مارے گئے ہیں وہ عام ہو گئے, تو اگر بے شک وہ پاکستان سے گئے تھے تو ہندو, یار کم از کم تم ان لوگوں اپنے مذہب کے لوگوں کا تو خیال کر لو کچھ. بالکل, اور جس کی آواز آپ اٹھاتے ہیں, جس کی بنا پہ آپ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں, ہندوازم پر آپ حکومت میں آئے ہیں اور آپ صرف کیا ان بیچارے ہندوؤں کا یہ صرف اتنا قصور تھا کہ وہ پاکستانی تھے, پاکستان سے وہ مائگریٹ کر کے وہ ادھر گئے اور وہ پچھلے 12-14 سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں اور 14 سالوں کے اندر ابھی تک ان کو نیشنلٹی بھی نہیں ملی تھی. وہاں پہ انڈیا نے شہریت بھی ان کو نہیں دی ان بیچاروں کو. تو دیکھیں اب یہ وہ نفرت کا ہے جو مودی کی پاکستان کے خلاف, اور وہ ساری وجہ سامنے نہیں آئی ہے, لیکن صورتحال ایسی ہے کہ تو وہ ہیں ہندو, وہ کہ وہ پاکستانی مہاجر ہیں وہاں پہ, لیکن عرصہ دراز سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, تو ایک دم سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا بڑی عجیب اور حیرت کی بات ہے. اور اب تو آوازیں بھارت کے اندر اٹھ رہی ہیں اور مودی سرکار کی بری حالت ہے. دیکھیں جو مودی ہے, جسے میں نے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ مودی, اسی کی مودی کے دور میں جو ہے وہ انڈیا ٹوٹے گا. یہاں سے ایک نہیں, یہاں سے 26 ملک نئے نکلیں گے. اس میں سے کشمیر بھی نکلے گا, اس میں سے خالستان بھی نکلے گا, اس سے ناگالینڈ بھی نکلے گا, اور دیگر ریاستیں جو ہیں جہاں پر آزادی کی طریقے چل رہی ہیں وہ وہاں سے علیحدہ ہوں گی. اور صرف اور صرف دیکھیں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, ظلم نہیں تو مٹنا ہے. اب یہ اب اس ظلم کے اینڈ پیک پر لے کر جا رہے ہیں. جب وہ پیک پر جائے گا تو وہ لاوا دم پھٹے گا, اور وہ پھٹنے سے جو ہے وہ جو ہے مودی جو ہے یہ صرف مسلمانوں کو نہیں نقصان کر رہا ہے, یہ اپنا نقصان کر رہا ہے, یہ ہندوستان کا نقصان کر رہا ہے. اور ہندوستان جس طرح دنیا کے بہت بڑا ملک ہے, دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو بہت بڑا ملک ہے, لیکن اب جو جب مودی کی حکومت ختم ہوگی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جس طرح رشیا ٹوٹا تھا اور اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, اسی طرح انڈیا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور یہ مودی کے دور میں ہوں گے. صحیح. عدنان صاحب, یہی معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھارت کے اندر 11 افراد ہیں جو پاکستانی ہندو مہاجرین تھے,
ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی لاشیں ملی ہیں اور وہ لاشیں ابھی تک وجہ معلوم نہیں ہو سکی. ایک ہی فرد ان کے گھر کا باقی بچا ہے، وہ عرصہ دراز سے وہاں پہ رہ رہے تھے اور ہندو لوگ تھے، صرف پاکستانی مہاجر ہیں. اور یہ آوازیں تو اب بھارت میں واضح ہوتی جا رہی ہیں مودی کے لیے کہ وہ جو ہے بھارت کو توڑ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ، ایک اور پہلو ہے کہ وہ تنہا ہو رہے ہیں. بھوٹان کی بات کر لیں، بنگلہ دیش کی بات کر لیں، چائنا کی بات کر لیں، پاکستان، یعنی ہمسایہ ممالک کے حوالے سے اور پوری دنیا میں ان کا جو تاثر ہے وہ تنہا ہو رہے ہیں. ایک تو وہ بربریت اور جارحیت کے ہندوؤں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے، اور دوسرا انٹرنیشنلی وہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. اس پہ میں چاہوں گا کوئی آپ کے کمنٹس. دیکھیے، جو ان کو قتل کیا گیا ہے اور قتل کروایا گیا ہے، اس میں تو ایک میسج ہے پاکستان کے ہندوؤں کے لیے. اصل میں پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی وہاں پہ رشتہ داریاں ہیں، وہاں پہ ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، تو اکثریت وہاں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں سے کے ساتھ رہیں، تو وہاں پہ ہجرت کر جاتے ہیں. تو اب یہ ایک میسج دیا گیا ہے بالکل واضح طور پہ کہ کوئی یہاں پہ نہ آئے، پاکستان سے یہاں پر نہ آئے. اور پاکستان کے ہندوؤں نے تو بہت عرصے سے ہندوستان جانا چھوڑ دیا ہوا ہے. جو پہلے ایک ان میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ہم مائیگریٹ کر کے جائیں، جب وہاں پہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے، یہ بے شک ہمارے ہم مذہب ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں، ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا، روزگار، رہائش، ہر اعتبار سے. اور پاکستان میں ان کے لیے حالات زیادہ بہتر ہیں. تو اب تو ایک تو اس میں یہ پہلو ہے. دوسرے تنہائی کی بات ہے کہ دیکھیے، دنیا اصولوں پہ یا اخلاق پہ نہیں چلتی، دنیا مفادات پہ چلتی ہے. بھارت جو ہے وہ تنہا علاقے میں ہو رہا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ اس نے امریکہ سے اتحاد کر لیا ہے. وہ امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے اس خطے میں چین کے خلاف. تو اس لیے جو بھی ملک چین کے ساتھ جن کے قریبی تعلقات ہیں، جیسے اب نیپال نے کر لیے ہیں، بنگلہ دیش بھی چین کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان بھی چین سے قربت ہے پاکستان کی بھی، تو وہ سب لوگ دو بلاک بن رہے ہیں، ایک پرو امریکہ اور ایک پرو چائنا. تو جو بھی لوگ ممالک جو ہیں جن کے چین کے ساتھ گہرے تعلقات ہوں گے، ان سے آہستہ آہستہ بھارت جو ہے اس کی تنہائی بڑھے گی اور اس سے اس کے تعلقات جو ہیں اس میں وہ گرم جوشی نہیں رہے گی. آپ نے دیکھا حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے 4 مہینے ہو گئے بھارت کے سفیر کو ملنے کے لیے وقت نہیں دیا، اس لیے کہ انہوں نے جو سٹیزن شپ ایکٹ لے کر آئے ہیں بھارت میں، اس میں بنگلہ دیش سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان کو وہ سٹیزن شپ نہیں دے رہے ہیں، جس پہ وہ نالا ہیں. اور بنگلہ دیشی جو وہاں جاتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں بھارت میں، ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس لیے بھی تشویش ہے وہاں پر. تو بھارت کی جو اب الائنمنٹ ہے وہ ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ، جس میں جاپان شامل ہے، ویتنام ہے، جنوبی کوریا ہے، آسٹریلیا ہے. بالکل. تو یہ جو ممالک ہیں ان کا ایک بلاک بن رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں چین کا جو ہے اس کو کنٹین کیا جائے. اور کسی جی صحیح، میں آگے بڑھتا ہوں. گل اخلاق صاحب، مزید خبروں کی جانب جاتے ہیں اور مزید خبروں میں سب سے اہم خبر جو ہے وہ کل کا دن جو ہے وہ واقعی واضح طور پہ منسوب کیا گیا شجرکاری مہم کے حوالے سے. اور یہ شجرکاری مہم جو ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا تھا اور پلانٹیشن ڈرائیو تھی. ایک دن میں 35 لاکھ پودے لگانے کا ہدف دیا گیا تھا اور وزیر اعظم نے خود جو خطاب کیا ان کا کہنا ہے کہ جنگلات کاٹ کر قوم پر ظلم کیا گیا، درخت لگانا ناگزیر ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں ان کا یہ بیان اور شجرکاری مہم؟ دیکھیں رانا صاحب، جو میرے معاشیات ہیں وہ اور جو ماحولیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کے کل رقبے کا 25% حصہ جو ہے وہ جنگلات پر ہونا چاہیے. اور ہمارا تو پہلے شروع سے تقریباً 2.5 اور 3 سے اوپر نہیں گیا. لیکن گزشتہ حکومتوں کے اندر جس طریقے بے دریغ طریقے سے درختوں کی کٹائی کی گئی، نئے جنگلات جو لگائی نہیں گئے، شجرکاری کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی، تو پاکستان میں سمجھتا ہوں اب جو 1.5 کے اس پوزیشن پر آ گیا. اور اس کا سب سے بڑا دیکھنے جو ایشو جو ہے وہ مسئلہ جو بنا وہ اب ہمارے جو کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے، یہاں پر بارشیں بے وقت بارشیں ہونا شروع ہو گئیں، گرمی زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی جنگلات کا کٹاؤ. تو یہ یہاں پر میں اپریشیٹ ضرور کروں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وہ ایک نئے ویژن کے ساتھ آئے. جس طرح انہوں نے گزشتہ اپنے دور حکومت میں جب KPK میں حکومت تھی وہاں پر انہوں نے 1 ارب درخت لگائے گئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 ارب درخت لگائے گئے، اگر ہم وسط ترین میں چلے جائیں، اگر 1 کروڑ درخت بھی بچ جاتا ہے
99 करोड़ जो है वो अगर ज़या भी हो जाता है, वो परवान नहीं चढ़ता, 1 करोड़ अगर लग जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, जिस तरह कल किया जो एक ड्राइव की गई कि 35 लाख पौधे एक दिन में लगाने का, तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है। और मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में, यानी केपी में, पंजाब में, हर जगह पे ये सारी की सारी सूरत हाल रही। तो लेकिन देख कैसे रहे हैं इन द लॉन्ग रन, ये वाकई कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और ये मामला होते रहेंगे? क्योंकि पहले भी पाकिस्तान इंटरनेशनली डेडलाइन से पहले उसने माहौलियात के हवाले से जो इकदाम किए थे, पाकिस्तान को सराहा गया है। तो अब भी आपको ये लगता है कि मजीद ये कैरी फॉरवर्ड होगा? ये होना चाहिए और होगा, मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि खान साहब जो देखें, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके पिछले 5-7 सालों से जब के बीगे के अंदर भी हुकूमत थी, वो शुरू से इसी स्टांस पर थे कि हमने दरख्त लगाने हैं। आप सब पूरे पंजाब के अंदर दरख्त लगाए गए, सिंध के, पीके, बलूचिस्तान और सिंध के जो कुछ इलाके वहाँ पर भी, और ताकि हमारे जो इस्लामाबाद के अंदर हमारे जो सफारत खाने हैं, वहाँ पर भी जो गैर मुल्की जो हैं वो एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने भी ये दरख्त अपने एम्बेसियों के अंदर भी लगाकर इस अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये वक्त की इंतहाई ज़रूरत है और इसको आगे कैरी होना चाहिए। और ये सिर्फ ये नहीं है कि अभी एक मुहिम शुरू की और इसको या आगे ख़त्म कर दिया जाए, ये स्कीम जारी रहनी चाहिए और जो दरख्त लगाए गए हैं उनकी मुनासिब देखभाल वो होनी चाहिए ताकि वो ज़या ना हो। सही। मैं मजीद आपसे सवाल करूंगा, मैं चलता हूँ अदनान साहब की जाए। अदनान साहब, शजरकारी मुहिम है, पाकिस्तान ने माहौलियात में बहुत अच्छा नाम बनाया, बहुत सराहा गया और डेडलाइन से पहले बहुत सारा काम कर लिया गया, हदफ जो मुकर्रर था उसको हासिल किया गया। लेकिन पाकिस्तान में अब मज़ीद दोबारा ये सारी सूरत हाल आगे बढ़ रही है। प्लांटेशन ड्राइव में एक दिन में 35 लाख जो हैं वो पौधे लगाने का हदफ था कल का दिन, और मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में, तमाम शहरों में, कई शहरों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आई और ये काम हो रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि जंगलात काट कर कौम पर जुल्म किया गया, दरख्त लगाना नागुज़ीर है। आखिर इतना नागुज़ीर हो गया है और पिछली साबिका हुकूमतों ने क्या किया है, वो सूरत हाल, और दूसरा हालिया जो शजरकारी मुहिम है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि अगर तो वाकई 35 लाख दरख्त लगे हैं तो बहुत बड़ा कारनामा है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने का नाम जो तारीख में याद रखा जाएगा जिन अच्छे कामों की वजह से, उनमें से एक ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के एजेंडे में शजरकारी को बहुत ऊंचा मकाम पे ले आए वो, और दरख्त लगाने में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उनकी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी पिछले 5 साल में दरख्त लगाए, जो उनका पिछला दौर था, उसकी आलमी सतह पर रिकॉग्निशन की गई। हालांकि अपोजिशन उस पर तनकीद भी करती है, लेकिन अब तो सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है, हर चीज जो है वो नजर आ सकती है। लाहौर में भी ये बल्लोकी के नजदीक इन्होंने एक मसनूई जंगल सा बनाया है जिसकी पिक्चर सैटेलाइट पे अवेलेबल है, तो कोई बड़ा धोखा नहीं दे सकता। जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि कुछ दरख्त जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है अगर इनमें से आधे दरख्त भी, इनका हदफ 10 अरब दरख्त है अपने टेन्योर में, अगर आधे दरख्त भी सरवाइव कर जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती असासा होंगे। ये दौलत है, दरख्त जो हैं वो दौलत हैं, दरख्त कोई मामूली चीज नहीं है। एक तो वो वैसे टिम्बर मुहैया करते हैं और फिर ऊपर से ऑक्सीजन मुहैया करते हैं माहौल को, जमीन का कटाव रोकते हैं, सैलाब कम होते हैं दरख्तों की वजह से। जो हमारे यहाँ सैलाब बढ़े हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि शुमाली इलाकों में दरख्तों को बेदर्दी से काटा गया है, टिम्बर माफियाज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये तो एक ऐसा काम है जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक से हर साल ये इमदाद भी लेते हैं शजरकारी की, हुकूमतें लेती रहीं, लेकिन उसका बेशतर पैसा जो है वो जाया होता रहा क्योंकि हुकूमतों ने उसको तरजीह नहीं दी। तो इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस बहुत ही अहम मामले को बहुत ज्यादा तरजीह दी, और अब ये बच्चे बच्चे की जुबान पर है और ये बिलियन ट्री सुनामी की बात की जाती है। तो ये अगर पाकिस्तान में इसका एक तो शऊर फैल गया है और दूसरे ये कि अमली काम जमीन पर हो रहा है और उसकी हकीकत जानने के लिए आप सैटेलाइट इमेजरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो पाकिस्तान के पॉजिटिव में से है। मैं 1-2 पॉइंट और बताऊं, माहौलियात के हवाले से 2-3 अच्छे काम और हुए हैं। मसलन ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल चंद माह में पाबंदी लगा दी है कि आप शॉपर बैग्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये अगर हो गया तो इससे भी माहौल पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वक्ती तौर पे कुछ लोगों का कारोबारी नुकसान होगा, हुकूमत को चाहिए कॉम्पनसेट कर दे। और तीसरी अच्छी बात ये हुई है कि हमारे यहाँ जो फ्यूल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। यूरो 5 स्टैंडर्ड का फ्यूल अब हम दरामद करेंगे।
جس سے ہمارے یہاں جو گاڑیوں کا دھواں ہے وہ اتنا زہریلا نہیں ہوگا، جس سے ہوا جو ہے بہت زیادہ پولیوٹ ہو. تو یہ بھی بہت اچھا ایک کام ہوا ہے ہمارے ملک. صحیح عدنان صاحب، بلکہ گل اخلاق صاحب جو یہ بتا رہے تھے نا کہ شاہپور پہ پابندی لگی ہے، لاہور کے بعد اب فیصل آباد اور گجرانوالہ پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا گل اخلاق صاحب آپ سے کہ میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا چلوں. کچھ کراچی کی صورتحال پہ ہم گفتگو کریں گے، اور کراچی کی صورتحال کی گفتگو کے لیے میرے ساتھ جو اس وقت شخصیت موجود ہیں آن لائن لائیو میرے ساتھ موجود ہوں گے عطا حسین، نمائندہ سچ نیوز کراچی سے. السلام علیکم عطا. وعلیکم السلام. عطا، میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے کراچی ڈوب جاتا ہے، لیکن کراچی کا ڈوبنا اپنی جگہ پہ، پانی کے ساتھ ساتھ اب تو گندگی بھی بہت زیادہ ہے، تعفن پھیل رہا ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ بتائیں، دوسرا آپ کہاں پہ اس وقت موجود ہیں وہ صورتحال وہاں کی بھی مجھے بتائیے. دیکھیں رانا صاحب، بارش تو ہو گئی ہے اور بارش کے بعد لیکن شہر کا جو نقشہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، سڑک پر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، سیویج کا پانی وہاں جمع ہے، سیویج کا نظام دھرم برہم ہے. میں اس وقت نارتھ ناظم آباد بلاک کیو پہ موجود ہوں. اگر میرا کیمرہ مین اصغر آپ کو یہاں کی صورتحال دکھائے تو یہاں کی صورتحال بس سے بدتر ہے. یہ رہائشی علاقہ ہے اور یہ نالا بھی ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف اگر کیمرہ مین دکھائے گا تو یہ نالا ہے. نالے کے ساتھ ہی جو ہے کچرے کا انبار لگا ہوا ہے، گلی کے آخر تک کچرا ہی کچرا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اور اس کے باعث جو ہے شہریوں کو، یہاں کے جو مکین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہاں کے مکینوں سے جب ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے کافی بار کمپلینیں بھی کی ہیں اور لوگوں کو کہا بھی ہے، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. ہم یہاں پریشان ہو گئے. اس کچرے سے تعفن پھیل رہا ہے، تعفن پھیلنے سے مزید بیماریوں کو بھی خدشہ. ہمارے ساتھ ایک یہاں کے مکین بھی موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے، ان سے بات کریں گے کہ یہ کب سے مشکلات ہیں. یہ آئے کہ یہ بارشوں کے بعد ہی یہ مشکلات پیش آئی ہیں یا اس سے پہلے بھی ایسی یہ مشکلات جو ہیں ان کو پیش آتی رہی ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ مشکلات کب سے ہیں، تعفن پھیل رہا ہے، کچرا جمع ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ مشکلات جو ہیں ہمیں بارشوں سے پہلے بھی پیش آ رہی ہیں. پھر بارشوں میں ان لوگوں نے جیسے بارشوں کا ان لوگوں نے کہا تو ان لوگوں نے کچرا باہر نکال کے نالے سے باہر رکھ دیا، تو یہاں اس سے بعد اٹھایا نہیں گیا. یہی کچرا اب نالے کے اندر واپس جائے گا، پھر یہ بھر جائے گا، پھر یہ حال ہوگا. اب یہاں سے کوئی نمازی گزر نہیں سکتا ہے، نمازی نہ فیملی کوئی جا سکتی ہیں، سارے کپڑے وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں. عید کے دن بھی ہمارا یہی حال تھا، ہم یہیں سے عید کی نماز پڑھنے اسی پانی میں جا رہے تھے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں نے کبھی کمپلین کی ڈی ایم سی یا کے ایم سی کے عملے کو کہ انہوں نے آ کے آپ کی کوئی سنوائی کی، یہاں پہ صفائی کی؟ نہیں، کمپلین کر کے ہم لوگ تھک گئے. کمپلین کے ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، کمپلین ہم کر کے تھک گئے. ڈی ایم سی کو، کے ایم سی کو، سب کو کمپلین کر کے کوئی بھی نہیں آتا ہے یہاں. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل رانا صاحب ان کی بھی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ کمپلینیں کر کے یہاں پہ جو ہے ہم تھک چکے ہیں، یہاں پہ کوئی نہیں آتا ہے، اتنا کچرا جمع ہے. عید بھی ایسی گزری اور آگے اس کچرے سے تعفن پھیل رہا ہے، مزید بھی بیماریاں پھیلنے کا جو ہے میں واقعی دیکھ رہا ہوں بہت گندگی. اور یہ صورتحال، ایک تو پہلے آپ نے بھی بتایا تھا کہ صفائی کا بھی صورتحال ہو رہی ہے، صفائی بھی کی گئی ہے گندے نالوں کی، تو یہ کیا صفائی کے بعد بھی یہی صورتحال ہے اور مزید صفائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور دوسرا، ادارے کہاں پہ ہیں بلدیہ؟ دیکھیں، بلدیاتی ادارے تو سو رہے ہیں. اور اگر نالوں کی صفائی کی بات کی جائے تو ابھی جو این ڈی ایم اے کی زیر نگرانی جو نالوں کی صفائی جاری تھی، اس میں ابھی تک جو ہے 3 بڑے نالوں کی صفائی کی، جبکہ 35 نالے جو ہے ابھی بھی باقی ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا جو چھوٹے نالوں کا مرحلہ ہوگا. یہ چھوٹا نالا ہے، اگر بارش ہوتی ہے نالا اوور فلو ہوتا ہے اور اس کا سارا پانی مین سڑک پہ چلا جاتا ہے. اور حالانکہ مین سڑک پہ ایک اور نالا ہے جس کے باعث یہ پورا روڈ بارشوں کے بعد جو ہے گھٹنوں تک اس روڈ کے اوپر پانی ہوتا ہے، کچرا واپس باہر آ جاتا ہے نالے سے. اور بارشوں کے بعد جو ہے وہ ایک لمبی کچرے کی جو ہے نا وہ انبار یہاں پہ لگا ہوتا ہے اور اس میں سے تعفن نکل رہا ہوتا ہے. اور لوگ جو ہیں یہاں کے جو مکین ہیں وہ شدید جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گئے. صحیح. عطا، میں آپ کی موجودگی میں یہ سوال بھی ضرور رکھوں گا کہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، بارش کی بات کرتے ہیں، پانی کی، گندگی کی اور باقی معاملات، تو کے الیکٹرک نظر انداز نہیں ہو سکتا. کے الیکٹرک کی روش نہیں بدل رہی، اس کے رویے نہیں بدل رہے، معمولات نہیں بدل رہے. آخر کیوں اور کیا صورتحال ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور عوام کدھر جائیں گے؟ عوام کا کیا کہنا ہے انہی حوالوں سے؟ دیکھیں نا رانا صاحب، بہتی گنگا میں ہر کو یاد ہوگا، تو کے الیکٹرک والے بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں. وہ بھی انہوں نے بھی اپنی روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے. بارش کی پہلی بوند پڑتی ہے، شہر کا بیشتر حصہ جو ہے تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. اگر ان سے معلوم کیا جائے کہ بھائی لائٹ کیوں گئی ہے تو وہ یا تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یا تو فالٹ ہو گیا ہے
یا پھر احتیاط کے طور پہ ہم نے لائٹ بند کی ہے. اس کے باوجود بھی احتیاط کے طور پہ اگر انہوں نے لائٹ بند کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے سننے میں آتا ہے کہ ابھی بھی حالیہ بارشوں میں 13 افراد جو ہے کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار گئے ہیں. یہ خالی پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی جو بارشیں ہوئی اس میں بھی کئی جانیں گئیں. تو یہ کون سی احتیاط ہے جو لائٹ بند ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ کرنٹ جو ہے آ رہا ہوتا ہے، لوگ جو ہے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں. 10 گھنٹے 12 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے اوور بل بھی دے دیا جاتا ہے 20 سے 25 ہزار روپے کا. لوگ جائیں تو جائے کہاں. عطا بہت شکریہ، آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے، اور اسپیشلی جو صورتحال کراچی کی ہے، کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر اور خوبصورت شہر ہے ملک کا، اور اس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن ابھی وہ پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہے خوبصورتی. اور یہ جو آپ نے بتایا، اور کناروں پہ بڑی گندگی تعفن، اس حوالے سے. لیکن میں گل اخلاق صاحب بابا صاحب کی جانب آتا ہوں. بات تو وہی ماحولیات کی ہو رہی تھی کہ پاکستان کے باقی حصے میں ہم شجرکاری مہم کی بات کر رہے ہیں، لیکن کراچی کی بھی صورتحال اپنی ہے، وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں. لیکن میں واپس اس مہم پہ آنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اچھا نام بنا لیا ماحولیات کے حوالے سے، جس کا ذکر وزیر اعظم جو شجرکاری مہم کی بات کر رہے ہیں. لیکن کل بھی ایک معاملہ ایک ایسا سامنے آ گیا جو بڑا حیرت پہ مبنی تھا کہ ایک جگہ پہ پلانٹیشن کی گئی، وہ ڈرائیو کا حصہ تھا، آغاز کیا ڈپٹی صاحب نے، اور یہ کے پی کے ضلع خیبر میں یہ معاملہ پیش آیا. وہ لگائے پودے اکھاڑ دیے گئے. رندا صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے وہ خبر بھی پڑھی اور فوٹیج بھی دیکھی، جس طرح وہ ینگ لڑکے جو ہیں اٹھا کر پودوں کو کھاڑ رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں. دیکھیں، اس چیز کی ایک پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ پودے انہوں نے کیوں کھاڑے، کیا یہ زمین کس کی تھی، یہ زمین کیا مقامی لوگوں کی اپنی زمین تھی یا یہ زمین گورنمنٹ کی تھی. اگر مقامی لوگوں کی زمین تھی، جو لوکل ذمہ دار وغیرہ تھے یا جو مالکان تھے، اگر زمین ان کی تھی تو ان کی اجازت کے بغیر وہاں پر پودے کیوں لگائے گئے. اگر یہ سرکاری زمین تھی تو وہاں پر پودے لگائے گئے، اور وہ لگانے کے بعد وہ پودے کھاڑے گئے، تو وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کبھی حرکت کی ہے کہ انہوں نے دیکھیں، ایک طرف ہم پودے لگا رہے ہیں اور وہ دوسری طرف سے یقین کریں وہ ویڈیو دیکھ کر مجھے اتنا دکھ اور افسوس ہوا کہ میں وہ سکتے میں رہا کہ یہ وہ کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں اب وہاں پر اگر سرکاری زمین کے علاوہ مقامی لوگوں کی زمین پر لگائے گئے تو پھر ڈی سی صاحب کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اور ڈی سی صاحب کے حوالے سے تو اب وہی ڈی سی ہیں، ایک اور ڈی سی ہیں، ڈی سی نے افتتاح کی ہے، ڈی سی ہی کارروائی کریں گے. اب اگر جائزہ لیں گے وہی ڈی سی صاحب انہوں نے اپنے خلاف، اگر یہ جگہ مقامی لوگوں کی، جیسے یہ بھی سننے میں بھی آ رہا ہے کہ مقامی لوگوں کی زمین تھی وہاں پر بالکل، یہ ڈپٹی کمشنر کا ہی بیان ہے کہ وہ متنازع زمین دو فریقین کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے. تو پھر دیکھیں ڈی سی صاحب کو وہاں پر لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر مقامی لوگوں کی زمین ہے، آپ اپنے پودے لگانے ہیں تو وہاں پر بے شمار سرکاری اراضی پڑی ہوگی. کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ اس مہم سے خائف ہو کے کوئی دشمنان یا کوئی اس کے خلاف سازش کی گئی؟ بالکل، اس میں جو ہمارے جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے جس میں وہ پاکستان کو اور پاکستان کے مفاد کو وہ نقصان پہنچا سکیں. وہ تو اپنی جگہ پر قائم کوششیں کر رہے ہیں، وہ اپنی سرکت سے باز نہیں آ رہے. لیکن یہاں پر یہ تو ہمارے لوگوں کی بھی ذمہ داری بھی ہے کہ اب ہم لوگ استعمال نہ ہو. اب ڈی سی صاحب نے اگر پرائیویٹ زمین پر لگا رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. اگر آپ نے لگانی تھی یعنی افتتاح تو کیا گیا نا آخر، وہ بلکہ ٹائیگر فورس تھی اور ان کے ساتھ وہ معاملات سامنے پیش آئے، تو اگر یہ کام ہو رہا تھا اس کی پہلے جانکاری تو ہونی چاہیے، جانکاری ضروری ہونی چاہیے تھی. دیکھیں اب وہ پودے اس طرح تو نہیں ہے، وہاں پر بھی ہزاروں اور لاکھوں روپے کے وہ پودے تھے، ان کی مالیت ہے. بلکہ گل اخلاق صاحب، عدنان صاحب سے ہم نے وقت لیا ہوا ہے اور محدود وقت ہے تھوڑا، اور ہم ان کی طرف چلتے ہیں. عدنان صاحب، ہم بات کر رہے تھے ماحولیات کے حوالے سے اور پلانٹیشن کے حوالے سے، اور وہ جو ڈرائیو چلی کل کی صورتحال میں ہم کے پی میں ضلع خیبر میں ایک واقعہ دیکھا کہ لگائے گئے پودے بڑے پیار سے وہ لگائے گئے ہوں گے اور اسی طرح ان کو اکھاڑ دیا گیا. وہاں پہ ایک بڑا تنازع سا کھڑا ہو گیا اور اس کا افتتاح ایک ڈی سی صاحب نے کیا تھا. اب کارروائی بھی ڈی سی صاحب ہی کریں گے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ نہیں، ڈی جی صاحب کو تو نہیں، وہ تو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے، وہ سینئر آفیسر ہوتے ہیں، چیف سیکریٹری ہیں، وہ کسی بڑے سینئر افسر کو، کمشنر کو اپوائنٹ کر دیں، وہ انکوائری کر لے. تو ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو. شاملات کی زمین بھی ہو سکتی ہے. شاملات کی زمین جو ہوتی ہے وہ تو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یعنی وہ بھی کوئی قابضین ہی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ذاتی زمین ہو تو پھر جس کی غلطی ہے اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر وہ ذاتی زمین نہیں تھی اور انہوں نے کوئی ایسا حرکت کی ہے تو یہ کرمنل ایکٹ ہے، فوجداری قانون کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے.
تو اس کی انکوائری ہائر لیول پہ ہونی چاہیے. کمشنر کر سکتے ہیں جو کہ ڈی سی سے اوپر ہوتے ہیں, یا چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم میں سینئر آفیسرز ہوتے ہیں, انہیں اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. عدنان صاحب آپ کے پاس محدود وقت ہے, میں جانتا ہوں آپ بہت مصروف ہیں اور آپ نے قیمتی وقت مجھے دیا ہے. میں آخری سوال کروں گا وہی کراچی کے حوالے سے کہ حالیہ صورتحال آپ نے بھی دیکھی, وہ مناظر آپ نے دیکھے, وہاں پہ دہائیوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ شہر میں بہت سارے بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, میئرشپ ہوتی ہے ایم کیو ایم کے پاس. یعنی یہ ساری کی ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کی خوبصورتی کو بگاڑا گیا ہے؟ وہ بہت خوبصورت شہر تھا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں. یہ دونوں مجرم ہیں کراچی کو تباہ کرنے کے لیے. آپ دیکھیے گجر نالے پہ 30,000 مکان بنے ہوئے تھے, سپریم کورٹ کے حکم پہ 10,000 توڑے گئے تو کچھ پانی کا بہاؤ شروع ہوا. ابھی بھی 20,000 وہاں پر ہیں, بلڈنگز ہیں, دکانیں ہیں. جب آپ نالوں کو کا رستہ روک کر اس پہ مکان بنا لیں گے, بلڈنگز بنا لیں گے تو پانی کیسے بہے گا؟ پھر جتنا اختیارات تھے بلدیاتی وہ 2013 کے قانون کے تحت پیپلز پارٹی نے صوبائی حکومت کو منتقل کر دیے. ایم کیو ایم کا جب دور تھا تو وہاں بوری بند لاشیں مل رہی تھیں. تو یہ معاملہ جو ہے جب تک حل نہیں ہوگا, جب تک آپ کراچی کو وفاق کے زیر انتظام نہیں لیں گے. یہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے اس میں کراچی تباہ ہوا ہے, جس کو انہوں نے ریئل اسٹیٹ سمجھا ہوا ہے. سندھ حکومت کا 90% جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ کراچی سے ملنے والے ٹیکسز ہیں. اس کے باوجود وہ کراچی پہ انویسٹ نہیں کرتی ہے. اگر کراچی پہ آہستہ آہستہ وہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جاتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی. صحیح. عدنان صاحب ایک دو سیاسی سوالات میں رکھوں گا, مجھے پتا ہے کہ وقت کم ہے اور 1-2 منٹ آپ کے پاس ہیں. ایک تو یہ کہ مریم نواز کا نیب لاہور کے روبرو پیش ہونے کا فیصلہ ہے, بلاوے کے نوٹس پر وکلا سے مشاورت مکمل کر لی, بھائیوں سے اور والد سے بھی مشورہ کیا. کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ بلاوا؟ دیکھیے جو کیمپین ہے کرپشن کے خلاف, اس پہ بہت پریشر تھا حکومت پہ, عمران خان پہ, کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے, کوئی نیب کے قانون میں ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ یہ کیسز جو ہیں کولڈ سٹوریج میں چلے جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اس بات پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ ان کے اپنے وزراء جو ہیں وہ اب نیب کی پکڑ میں آتے جا رہے ہیں. تو یہ تو اب معاملہ رکتا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. جو اپوزیشن ہے وہ کرپشن کے کیسز میں چاہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا نون لیگ کی لیڈرشپ ہو, اس کو یہ عدالتی طور پہ قانونی طور پہ فیس کرنا ہی پڑیں گے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نیب کے سامنے جائیں گے, جو مرضی ہو وہ اپنا جواب دیں گے. ہاں ضرور دیں. ان پہ الزام ہے 5 کروڑ روپے کی رشوت کا, غلط ہوگا, وہ اس کی بہت سخت تردید کر رہے ہیں. لیکن بہرحال الزامات ہیں کہ انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی پارٹی کو شراب کا ٹھیکہ دلوایا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب وہ جائیں اپنا وضاحت دیں, اگر وہ شواہد پیش کر سکیں گے اپنے حق میں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ان کو بھی ان کے اوپر کارروائی, سخت کارروائی ہونی چاہیے جو بھی کرپشن میں ملوث ہے, کیونکہ کرپشن کی وجہ سے پاکستان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا ہے اور بہت ہمارے اربوں خربوں روپے کے ریسورسز جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. ہمارے بڑے بڑے ادارے تباہ ہو چکے ہیں, پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل مل. عدنان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیے کا, تھینکس الاٹ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. گل اخلاق صاحب آپ کی جانب آتا ہوں اور میں وہیں سے دوبارہ تھوڑی گفتگو شروع کروں گا کراچی کے حالات سے, کہ کراچی میں گندگی واقعی تعفن پھیل رہا ہے اور بارش ہوتی ہے ایک بوند پہ تو پہلے تو بجلی بند ہو جاتی ہے, اگر تھوڑی زیادہ بارش ہو جائے تو پورا شہر بند ہو جاتا ہے. کل بھی ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ پانی ہی پانی ہر طرف نظر آ رہا تھا, اور اس کے بعد جن علاقوں میں تھوڑی بہت صفائی ہوئی ہے وہاں پہ گندگی بہت ہے, اس وقت تعفن پھیل رہا ہے. مناظر آپ نے ابھی دیکھے اسکرین پہ, تو کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں کی حکومتوں کی کارکردگی؟ دیکھیں وہاں کی حکومتوں کی کارکردگی میں کہیں بلکہ اگر ہم کہیں گے حکومت کی کارکردگی, کیونکہ وہاں پر تو پچھلے کئی دہائیوں سے ایک ہی حکومت چلی آ رہی ہے اور وہ حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ کراچی کے اندر سے کچھ عرصہ پہلے تک ایم کیو ایم تھی, وہ جیتی آ رہی تھی. اب چلیں وہاں پر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی میں وہ سیٹوں میں کچھ ڈیوائڈ ہوئی ہیں, کچھ پی ٹی آئی لے گئی, کچھ ایم کیو ایم لے گئی. ایم کیو ایم کا زور وہاں سے ٹوٹا, لیکن پیپلز پارٹی کو وہاں سے ابھی تک کچھ نہیں ملا. اور پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں سے وہ انتقام بھی لے رہی ہے کہ اس کو وہاں سے کچھ نہیں دیا جا رہا. اس وجہ سے وہ وہاں پر ایک جو ہے ایک آنے کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے. اور جتنے بھی فنڈنگ وغیرہ آ رہے ہیں, جتنے بھی ریسورسز وہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کا جو ہے معاشی ہب ہے کراچی. تو اگر کراچی ٹھیک ہوگا تو پورا پاکستان ٹھیک ہوگا, اگر کراچی ٹھیک نہیں ہے تو پھر پورا پاکستان ٹھیک نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو جان بوجھ کر نظر انداز کیا, وہاں پر کرپشن کے انبار لگائے اور وہاں پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ انہوں نے توڑے. اب دوسری چیز تھی ایم کیو ایم, تو ایم کیو ایم نے بھی جو ہے وہ اپنے دور میں بتاؤ ہو رہی اور اس قسم کی جو چیزیں وہ چلتی رہیں. اب اس چیز کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان اہلِ کراچی کو ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو لینڈ مافیا تھا
انہوں نے جو ہے نदी نالے جو چھوٹے چھوٹے, اب دیکھیں میں اس دن چیئرمین جو ہمارے NDA میں ہیں ان کی میں پریس ٹاک سن رہا تھا, تو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ نالے جو 300 میٹر تک کھلے نالے ہیں وہاں پر اب 10 میٹر جگہ نہیں بچی ہمارے پاس. لیکن اب جب اتنے بڑے بڑے نالے ہوں گے, پیچھے سے پانی کا بہاؤ ہوگا, ادھر آپ نے بند کر دیا, ان کو بلاک کر دیا, اوپر مکان بنا دیے, لینڈ مافیا نے وہاں پر پلاٹنگ وغیرہ کر کے زمینیں جو ہیں وہ بیچ دی ہیں اور گھر بن گئے, تو پانی نے تو جانا ہے بالکل, اور وہ نالے سے نہیں جائے گا, پھر کے گھروں سے جائے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر جو کراچی کو جو ہے وہ جو کچرا ہے وہ ہزاروں ٹن کچرا جو ہے وہ روز وہاں سے پیدا ہو رہا ہے کراچی کے اندر سے, اب اس کو جو ہے ڈمپنگ کا کوئی پراپر نہیں. ایک اور بڑا معاملہ ہے, اگر ہم کے الیکٹرک کی بات کرتے ہیں, میں نے بتایا نا کہ ایک بوند پہ بجلی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ گرمی میں جو صورتحال ہے اس کا تو رانیہ اچھا خاصا ہے. کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے ان موسموں میں, ان حالات میں, موسم گرما اس کو کہہ لیں, مونسون کی بارشیں کہہ لیں, ان میں 24 گھنٹے کے لیے تسلسل سے بجلی برقرار رہے یا بجلی آتی رہے؟ کے الیکٹرک آخر کر کیا رہے؟ دیکھیں اگر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہیں تو ہزار معنی موجود ہیں ان کے پاس, کرنا ہی نہیں چاہتے. تو جی دیکھیں اب ان کا مقصد کیا ہے, وہاں سے بس پیسہ اکٹھا کرو, وہ بجلی آئے روز جو ہے وہ کے الیکٹرک جو ہے اس کی قیمتیں بڑھاتا رہتا ہے. اور بالخصوص گرمی کے اندر, اب چونکہ کراچی جو ہے وہ بہت کنجسٹڈ لگا ہے, گنجان آباد ہے, سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے, وہاں پر اگر آپ 1 منٹ کی بجلی جو ہے اگر بند ہوتی ہے تو وہ ان بیچاروں کے لیے تو دیکھیں بڑے بڑے سارے مکان بنے ہوئے ہیں, ہر طرف مکان مکان ہیں, فلیٹس بنے ہوئے ہیں, ہوا تو وہاں سے ایک جگہ سے گزر بھی نہیں سکتی. گرمی جب لائٹ بجلی جاتی ہے تو وہ تو بیچارے گرمی میں مر رہے ہوتے ہیں. جس طرح گزشتہ دنوں میں جب یہ کورونا والے لوگ جو کچھ کوارنٹائن تھے, اب جب وہ بجلی بند ہوئی تو وہ بیچارے کس طرح رہ سکتے ہیں اندر, وہ بھی باہر آنے پر مجبور ہو گئے. تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کرپشن, اس کرپشن کے ناسور کو ختم کرنا ہوگا. یہ ناسور ختم ہوگا تو پھر جو ہے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ بزنس بھی بہت متاثر ہو رہا ہے بجلی کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے اسپیشلی؟ یعنی کل پانی کی جو صورتحال تھی وہ کندھوں کندھوں تک, یعنی لوگوں کے گزرنے کے لیے آمد و رفت, ٹریفک جیم, اور ہم نے تو یہ مناظر بھی دیکھے پچھلے دنوں میں. یعنی یہ اب تو چوتھا اسپیل ہے, جو پچھلے اسپیل تھے اس میں کشتیاں استعمال ہو رہی تھیں, یعنی پانی ہی پانی تھا. لیکن جب نے پہلے بات کی اکانومی کے حوالے سے جو بجلی اس کا بہت بڑا افیکٹ ہو رہا ہے. جس طرح گزشتہ دور میں جس طرح جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بند ہو رہی تھی تو ہمارے جو بے شمار انویسٹر جو ہیں وہ پاکستان سے نکل گئے, انہوں نے سرمایہ یہاں سے اٹھایا, کچھ جو ہے سری لنکا چلے گئے, بنگلہ دیش چلے گئے, اور جو دوسرے چائنا وغیرہ میں چلے گئے, دوسرے ممالک میں چلے گئے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے. آج بھی بجلی جو ہے وہ آپ کو 300 یونٹ تک 10 روپے ہے, اور یہ میں ڈومیسٹک کی بتا رہا ہوں, اور اس سے اوپر جا کر وہ 17 روپے یونٹ پڑ رہی ہے. 300 سے اوپر جائیں گے وہ 17 روپے یونٹ پڑ رہی ہے, اور کمرشل لحاظ سے یہ ڈبل ہو جاتی ہے. جب وہ اگر آپ 25-30 روپے یونٹ دے رہے ہیں بجلی اگر ایک کنزیومر کو, کمرشل کو, تو پھر اس نے کیا کاروبار کرنا ہے اور اس نے کیا یہاں پر کام کرنا ہے. اور مزید ایک اور معاملہ ہے کہ اوور بلنگ, یعنی وہ بھی ہو رہی ہے, اس میں بھی کوئی پیک آورز کا بھی معاملہ ہے, باقی معاملات ہیں. یعنی غریب پیس بھی رہا ہے اور ٹیکس بھی دے رہا ہے, اس کے باوجود سہولت بھی نہیں مل رہی. ان کے وہ بل جو ہے وہ ڈبل پے کر رہا ہے, اور بجلی جو ہے وہ اس کو آدھی بھی نہیں مل رہی. 24 گھنٹے میں سے 10-12 گھنٹے بجلی ان علاقوں میں جو ہے بجلی لوگوں کو مل رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بڑی خطرناک ہے. ذمہ دار کون ہوگا, پوچھے گا کون ان سے کے الیکٹر سے؟ کوئی. اب دیکھیں کہ الیکٹرک کا تو جیسا انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ کر کے بنا دیا ہے, اب ان کو پوچھنے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو. دیکھیں بیسکلی اب جو کراچی کی جو مسائل جو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جیسا میں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کا وہاں سے نہ جیتنا, اور وہ انتقامی طور پر وہاں پر کام نہیں کر رہی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کراچی کا ایک ہی حال ہے, آپ اس کو وفاقی زیر اثر لے لیں. جس طرح فاٹا ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے, اب چلیں آپ اس کو کے پی کے میں شامل کر لیا ہے. تو یہ جو کراچی کا علاقہ ہے اس کو فیڈرل ایریا ڈکلیئر کیا جائے, اور یہاں پر فیڈرل کی حکومت کی جائے, اور وہاں پر رینجرز اور پاک فوج جو ہے وہ اور جو دستے وہاں پر تعینات کیے جائیں, اور جو جس وجہ سے واقعی جو وہ کہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی سیکیورٹی کی صورتحال بگڑتی ہے, لیکن حیرت تو یہ ہے کہ عام شہریوں کو عام سہولتیں بھی نہیں مل پا رہی. دیکھیے یہ اس کی ذمہ دار تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل موجودہ جو کراچی کے اندر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد بے شمارات اختیارات جو ہیں وہ سارے صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے گئے تھے, خود ہزاری صاحب نے نہیں کیے تھے. صحیح. تو اب نہیں, تو آپ کو نہیں نظر آتا ادارے کہاں ہیں, بلدیہ عثمہ کے الیکٹرک, یہ ادارے بھی تو بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیں اداروں میں جتنے بھی ہیں وہ سرکاری تعیناتیں کی گئی ہیں, وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں, کام کر نہیں رہے. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. چیف جسٹس گلزار احمد کل کراچی میں, یعنی آج ہی بلکہ وہ جو صورتحال ہے کہ اہم مقدمات کی سماعت کریں گے, وہ وہاں پہ موجود ہیں, وہ جا چکے ہیں, اور اس میں تجاوزات کے خلاف درخواستیں ہیں, اور سعید غنی کے خلاف توہین عدالت کیس اور سائن بورڈ گرنے کے خلاف از خود نوٹس شامل ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس؟ پہلے بھی جب چیف جسٹس وہاں پہ گئے تھے تو اس وقت بھی بہت سارا کام ہوا اور بہت سارے آرڈرز ہوئے. ابھی چیف جسٹس گلزار احمد ہیں, وہ وہاں پہ گئے ہیں, سماعتیں کریں گے. صورتحال کیسی نظر آ رہی ہے؟ بہت بڑا شہر ہے, اس کی خوبصورتیوں پہ کوئی نہ کوئی بہتری کی جانب کوئی
دیکھیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب چیف جسٹس صاحب جدہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے. سندھ کراچی تعلق ہے اور وہ اسی کوٹے پر وہ رہے تھے، تو وہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ان کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود وہاں پر رہے ہیں، وہ خود وہاں پہ رہائشی ہیں. تو جس طریقے سے وہاں پر انہوں نے ریلوے کی زمین واگزار کرائی، جس طرح ابھی نالوں کے اوپر جو زمینوں پر قبضہ کر کے، نالے جو گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں پر یہ جو بنائے گئے تھے وہ کافی زیادہ انہوں نے گاڑ تڑوائے، وہ زمین واگزار کرائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ہماری آخری امید بھی اب سپریم کورٹ سے ہی ہے کہ شاید وہ وہاں پر کوئی سو موٹو لیں اور وہاں پر ان لوگوں کو مجبور کریں، جو لوگ کام نہیں کر رہے ان کو بلائیں. کیونکہ دیکھیں باقی سرکاری افسران ہیں ان کا تو اپنا شیئر مقرر ہے، انہوں نے پیچھے 70 کلفٹر میں اپنا شیئر پہنچا دینا ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنا آرام سے دوڑ مار کرنی ہوتی ہے. تو اب پیچھے صرف ایک ادارہ بچتا ہے جو ان لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف صاحب کو وہاں پر ضرور جانا چاہیے اور وہاں کا جو ہے حالات کا جو ہے خود جو باریک بینی سے دیکھ سکتے ہیں، ان کا اپنا تعلق وہاں سے ہے. اچھا، کیونکہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں تو گل اخلاق صاحب وہاں پہ ایک صورتحال مخدوش عمارتوں کی بھی ہے. کل بھی ایک عمارت کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ گر گیا اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، اور یہ بھی بڑی عجیب سی ملی بھگت سی لگتی ہے. یعنی نقشے اپروف ہو جاتے ہیں، جہاں کی یعنی جس عمارت پہ آپ تعمیر کر رہے ہیں اس کی ہائٹ بڑھا دی جاتی ہے، اس کے فلورز بڑھا دیے جاتے ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. دیکھیں صاحب جی، اس میں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کرپشن، اب جو وہاں پر جو نقشہ بنتا ہے تو جو انجینئر صاحب جو نقشہ پاس کرنا ہوتا ہے ان کی اپنی پرسنٹیج ہوتی ہے، ان نے پرسنٹیج لے کے نقشہ اپروو کر دینا ہے. پھر نقشہ اگر 10 منزلہ بلڈنگ کا ہے تو آگے انہوں نے 15 بنا دینی ہے، 14 بنا دینی ہے. تو وہ وہاں پر جو انسپیکٹر صاحب جائیں گے اس ایریا کے، ان کا اپنا گریڈ مقرر ہے، وہ اپنا ریٹ لیں گے، اس کے بعد اوکے کر دیں گے. یعنی یہ ملی بھگت سے، لیکن یہ نقصان تو عوام کا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بلڈنگ گرتی ہے وہ رہائشی جو ہیں ان کی جمع پونجی تک ضائع ہو جاتی ہے. وہ بیچارے عوام، غریب عوام، وہ جب دیکھتے ہیں بلڈنگ بنی ہوئی نہیں بلڈنگ ہے، اب اس میں کیا میٹیریل استعمال ہوا ہے، اس میں میٹیریل کی ریشو کیا ہے، اس میں سریا کتنا ڈالا گیا ہے، اس میں ریت کتنی ڈالی گئی ہے، بجری کتنی ہے، سیمنٹ کتنا ہے، وہ تو چونکہ اب یہ جو ٹھیکیدار ہے یا جو انویسٹر ہے اس نے پیسہ لگانا ہے، اس نے تو اب اس میں سے کمانا بھی ہے. اس نے جب کہ اپنا بلدیہ والوں کو بھی پیسے دیے ہیں، اس نے انجینئر کو بھی پیسے دیے ہیں، اس نے جو روڈ انسپیکٹر ہے یا بلڈنگ انسپیکٹر ہے اس کو پیسے دیے ہیں، اس نے اپنا تو پھر نکالنا ہے ادھر سے. اور الٹیمیٹلی وہ بوجھ کس سر پڑ رہا ہے، وہاں پر بلڈنگ گرتی ہے، بارش آتی ہے یا جیسا یہ نہیں. اس میں جو بڑی میزریبل کنڈیشن ہے، ایک تو ان کا پیسہ چلا گیا، جمع پونجی جو لگائی انہوں نے، گھر خریدا وہ ضائع ہو گیا. دوسرا پرسان حال کوئی نہیں ہے کہ آپ کو راتیں جو ہیں وہ آسمان تلے گزارنی پڑتی ہیں، کھلے آسمان تلے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر اگر بلڈنگ گرتی ہے اس کی وجوہات پہ جانا، اس کے معاملات کو دیکھنا، اور اس کا متبادل کوئی نہیں مل رہا، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ تو بیچارے پہلے ذکر کیا، وہ تو اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. ایک طرف تو جس طرح آپ نے ذکر کیا، ایک تو جمع پونجی چلی گئی، دوسرا ان کے کئی پیارے ان سے جدا ہو گئے، اور تیسرا ان کی جو ہے وہ جگہ بھی گئی اور وہ روڈ پر آ گئے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حل ہے اس چیز کا کہ کرپشن کے لیے آپ نے سخت قانون بنائیں، اور جس طرح چائنا کے اندر ہے کہ کرپشن کے لیے جو ہے سزا جو ہے سزائے موت تجویز کی جائے. آپ نے صرف 1-2 مثالیں سیٹ کر رہی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ کرپشن کا نام بھی نہیں لے گا. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مثالیں سیٹ کرنے سے کرپشن ختم ہو جائے گی اور یہ حل یہی ہوگا؟ آخری حل یہی ہے، آپ کو 1-2 مثالیں سیٹ کرنی پڑیں گی، تب جا کر جو ہے وہ میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ایک واقعہ سنوں کہ چائنا کے اندر وقت محدود ہے، میں بعد میں ضرور سنوں گا. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.